لے آؤ تم میرے پاس اس یوسف علیہ السلام کو۔ بس جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد، تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے واپس جا اپنے بادشاہ کے پاس، بس پوچھ اس سے کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا پروردگار ان کی مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی حقانیت صداقت کو کئی وجوہ سے پہلے جان چکا تھا۔ ایک تو اس وقت جب کرتے کے بارے میں گواہی آئی تھی کہ دیکھو ذرا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے، تو اس وقت بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے، زلیخا غلطی پر ہے۔ پھر جب یہ دو قیدی رہا ہو دو قیدیوں کا خواب سامنے آیا، اور ان میں سے جو رہا ہوا بادشاہ کے سامنے کچھ عرصے کے بعد جب اس نے تذکرہ کیا، یوسف علیہ السلام کی خوبیاں بیان کیں، ان کی اچھی صفات بیان کیں، تو اس سے بادشاہ مزید ان کا معتقد بن گیا۔ اور پھر جب بادشاہ نے خود خواب دیکھا اور اس خواب کی بہترین تعبیر اور ساتھ میں غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر، اور پھر ایک خوشخبری کہ تمہیں 15واں سال بڑا خوشحالی والا نصیب ہوگا، تو ان ساری باتوں کی وجہ سے وقت کا بادشاہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کا اچھا خاصا معتقد بن گیا، حتیٰ کہ اس نے خود خواہش کی کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس کو میرے پاس لایا جائے۔ اب اس نے قاصد بھیجا کہ جیل میں فلاں نام کا فلاں قسم کا قیدی ہے، اس کو جیل سے رہا کیا جائے اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ اس کو شاہی دربار میں لایا جائے، بادشاہ کے پاس بادشاہی مہمان بنا کے لایا جائے۔ اب ایک بندہ اتنے عرصے سے بے گناہ ناجائز بلا وجہ جیل میں ہو، اور وہ بھی جیل ایسی تنہائی کی کہ کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی وہاں اپنا غم کھانے والا نہیں ہے، کوئی تسلیاں دینے والا نہیں ہے، اور جوانی بچپن کا زمانہ ہے، تو ذرا انسان اندازہ لگائے کہ 14 سال ایک بندہ جیل کاٹ چکا ہو اور بے گناہ جیل میں پڑا ہو، اور اس کو یکدم آ کر کے پیغام ملے کہ سارے مقدمے ختم، سارا کیس ختم، ساری کارروائی ختم، بالکل بربری اور بے گناہ، ابھی تو بہہ رہا۔ وہ کہے میں نے نہیں آنا، وہ جواب میں کیا کہے کہ میں نے باہر نہیں آنا، پہلے تحقیق کرو جس جرم میں مجھے ڈالا تھا اس کی کہ میں پاک صاف ہوں کہ نہیں، پہلے میری برات چاہیے مجھے، پہلے میری پاک دامنی چاہیے مجھے، پہلے وہ دھبا وہ داغ جو تم نے مجھ پر لگانے کی کوشش کی ہے اس کی صفائی چاہیے مجھے اپنی پاک دامنی، اپنی عزت نفس، وہ مجھے اپنی رہائی سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً یہ مسلم شریف کے اندر بخاری شریف دونوں میں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ پر میں ہوتا اور مجھے یوں آ کر کے اطلاع ملتی اور پیغام ملتا لعجبت، تو میں اس قاصد کی بات پہ لبیک کہتا، قبول کرتا اور چلا جاتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوسف کے صبر و تحمل کو داد دینی چاہیے کہ کتنا بڑا تحمل والا آدمی ہے، کتنے بڑے صبر والا آدمی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی جو ہمارے لیے قابل غور ہے کہ دین کا کام کرنے والے کو اپنا دامن کتنا صاف رکھنا چاہیے۔ دین کا کام کرنے والا جو بندہ ہے اس کو اپنے دامن پر کوئی داغ دھبا
نہیں لگنے دینا چاہیے۔ اگر کوئی مخالف، کوئی دشمن، کوئی ایسا ویسا ایرا خیرا کوشش بھی کرے تو اس کو اپنے دامن کی صفائی کی بڑی فکر ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ داعی دین تھا، یوسف علیہ السلام چونکہ آئندہ دین کے کام کے لیے اللہ کا نبی بننے والا تھا، اس لیے اس کے دامن کی صفائی کا انتظام پہلے کیا گیا۔ قاصد کو کہا کہ واپس چلے جاؤ، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ پہلے ان عورتوں کے حال کی تحقیق کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اب یہاں بھی ایک عجیب نکتہ ہے، یہ نہیں فرمایا زلیخا کے حال کی تحقیق کرو، الزام تو زلیخا نے لگایا تھا، لیکن بات کتنی مجمل کی، نام لے کے نہیں کہا، اشارہ کر کے نہیں کہا، بس وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، حالانکہ وہ تو مہمان بلائی ہوئی تھی۔ جو عورتیں زلیخا نے بطور مہمان کے بلائی تھیں، ان کے ہاتھ میں سیب چھریاں دی تھیں، ان سے انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، وہ تو مجرم نہیں تھی، انہوں نے تو کوئی غلط قسم کی دعوت نہیں دی تھی۔ جو مجرم تھی اس کا نام نہیں لیا، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یوسف نے پھر بھی لحاظ رکھا کہ میں نے چند دن اس کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی، چند دن میں اس کے پاس بچپن میں رہا ہوں، وہ میری محسنہ ہے، بے شک اس نے غلط کیا ہے، الزام غلط لگایا ہے، لیکن میں احسان شناس بندہ ہوں، احسان فراموش نہیں ہوں۔ چند دن میں نے اس گھر کی روٹی کھائی ہے، اس کے ہاتھ کی روٹی کھائی ہے، اس لیے اب بھی اس کی پردہ دری، یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں، اس کا پردہ رکھ رہے ہیں کہ اس کا نام لے کے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو نشانہ نہیں بنا رہے۔ حالانکہ حق تھا، سچ تھا کہ اگر یوں کہتے تو کہ پہلے زلیخا کی بات کی تحقیق کرو، اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، اس کی تحقیق کرو، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان عورتوں کا حال کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ حالانکہ ان کا مکر و فریب پہلے اتنا زہر ہو چکا کہ وہ کہہ چکے ان کیدکن عظیم، ان کا مکر بہت بڑا ہے، عورتوں کا مکر کا جال یہ بہت بڑا ہے، بڑے بڑے عقل مندوں کو پنسا دیتی ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو پھیلا پھیلا کچلا دیتی ہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں کو اپنے چکر میں ڈال لیتی ہیں، بڑا مکر ہے ان کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا مکر بڑا عظیم ہے، اس لیے یہاں انہوں نے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کے مکر و جال کو جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے بجائے ان مہمان ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے حال کی بات کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یوسف کو دیکھنے کے بعد جب انہیں کہا تھا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان و بشر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہے، تو اس وقت انہوں نے زلیخا کی بات کی حمایت کی تھی اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگ گئی تھی کہ تو اپنی مالکہ کی بات مان لے، تو گویا وہ شریک جرم ہوئی تھی، اور جو شریک جرم ہے وہ برابر کا مجرم ہے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب ایک بچہ میرے محتاط ہے، وہ جرم کرتا ہے تو ذمہ داری تو میری ہے، ایک بیٹا میرا ہے، بیٹی میری ہے، بیوی میری ہے، گھر کے افراد ہیں، تو کیا ہم گھر والے ان کی روٹی کے ذمہ دار ہیں، ان کے کپڑے کے ذمہ دار ہیں، ان کی جوتی کے ذمہ دار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہر خرچے کے ذمہ دار ہیں، تو کیا ان کی نماز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہاں آ کر کے ہمارا جواب اور بن جاتا ہے، اگر میری بیٹی کا کپڑا نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، میرے بیٹے کا کپڑا نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اس کی جوتی نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، بیوی کے سارے اخراجات کا میں ذمہ دار ہوں، اور جب اس کے دین کا مسئلہ آ جائے، جب اس کی بے پردگی کا مسئلہ آ جائے، جب اس کی کسی اور دینی کمزوری کا مسئلہ آ جائے، پھر میں کہتا ہوں کیا کریں جی، کہتے تو بہت ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ تو کپڑے جوتی میں تو آپ یہ نہیں کہتے، روٹی میں تو آپ یہ نہیں کہتے، اس وقت تو آپ کہتے جی میری ذمہ داری ہے، یہ سارے میری کسٹڈی میں ہیں، لہذا میں نے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اس وقت تو قرضہ لینے کے لیے بھی آپ تیار ہیں، مزدوری محنت کرنے کے لیے، رات کو ڈبل دیہڑی لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں آپ کو نفس و شیطان دھوکہ دیتا ہے، چلو جی میں تو بس کہتا ہوں، نہیں مانتے تو خدا جانے وہ جانے۔
حالانکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری، قرآن کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا میری ذمہ داری ہے، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا قال، کہا بادشاہ مصر نے، وقال الملک، اور کہا بادشاہ مصر نے ائتونی، لے آؤ تم میرے پاس بھی اس حضرت یوسف علیہ السلام کو، فلما جاءہ، بس جب وہ اس کو لے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا رسول، بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد، قال، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام سننے کے بعد کہ میری رہائی کا پیغام لایا ہے، بری ہونے کا پیغام لایا ہے، سارے کیس مقدمات ختم کرنے کا پروگرام لایا ہے، اور شاہی اعزاز و اکرام کا پیغام لایا ہے، فرمایا ارجع الی ربک، واپس جاؤ، جیسے آئے ہو الٹے پاؤں واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسأل، اس سے جا کر کے پوچھو کہ پہلے وہ تحقیق کرے، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، کیا حال ہے، کیفیت و حقیقت کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار میرا اللہ ان کے مکروں کو خوب جاننے والا ہے، اس لیے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، جتنا ہمیں اللہ جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا، اس لیے جب کوئی بندہ فیکٹری ادارہ کوئی مشین بناتے ہیں تو پھر ساتھ ایک گائیڈ بک دیتے ہیں، گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں تو ہر گھڑی کے، موبائل اچھا بڑا ہے تو ہر موبائل کی ایک کاپی ملتی ہے، اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، فلاں خرابی آ جائے تو کیا کرنا ہے، فلاں خرابی آ جائے تو کیا کرنا ہے، گائیڈ بک ہر ایک کی ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو یہ گائیڈ بک ساتھ ہے۔ اب ہم موبائل میں تو گائیڈ بک دیکھتے ہیں، گاڑی بڑی اچھی لیں لاکھوں والی کروڑوں والی اس کی گائیڈ بک دیکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے لیے اس گائیڈ بک کو نہیں دیکھتے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو دیکھ کے چلیں، آپ کی زندگی میں اگر فلاں فلاں خرابیاں موڑ آ جائیں تو اس سے علاج پوچھیں، جیسے ہر فیکٹری کوئی چیز بنانے والا موجد اپنی چیز کی گائیڈ بک دیتا ہے، تو ہمارا بنانے والا ہمارا اللہ ہے، اور اس نے ہماری زندگی کے لیے گائیڈ بک یہ قرآن مجید دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔